رضا کے قلم میں ہے کچھ دھار ایسی، چلے دشمنوں پر وہ تلوار دے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو آئیے میں آپ کے سامنے مولا علی کا ذکر کرتا ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مولا علی اہل بیت میں سے ہیں، تو مولا علی کا ذکر کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کچھ میں آپ کو بتاؤں گا، ان کے بارے میں بتاؤں گا، ان کی بارگاہ اقدس میں بھی خراج عقیدت پیش کروں گا۔ اس کے بعد میں حسنین کریمین کی بھی بارگاہ اقدس میں خراج عقیدت پیش کروں گا، کیونکہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت رہے۔ تو آقا کے دیوانوں، علی کون ہیں؟ مولا علی کا مرتبہ کیا ہے؟ مولا علی کی شان کیا ہے؟ مولا علی کی عظمت کیا ہے؟ کون علی؟ جو ولیوں کے سردار ہیں، جن کے دربار سے ولایت ملتی ہے، جن کے دربار سے دولت ملتی ہے، جن کے دربار سے شہرت ملتی ہے، جن کے دربار سے عظمت ملتی ہے، جن کے دربار سے مرتبہ ملتا ہے، جن کے دربار سے خزانہ ملتا ہے، اس کو علی کہا جاتا ہے۔ کون علی؟ جس کی بی بی فاطمہ ہے۔ کون علی؟ جس کے بچے حسنین کریمین ہیں، جس کی بی بی جنتی عورتوں کی سردار ہے، جن کے بچے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، خود ولیوں کے سردار ہیں، شیر خدا ہیں، ان کو علی کہا جاتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مولا علی سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ آقا نے ارشاد فرمایا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ مطلب دنیا کے اندر بھی علی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی علی میرا بھائی رہے گا۔ یہ شان ہے مولا علی کی۔ آپ عظمت دیکھو کہ مولا علی کی عظمت کیا ہے، مولا علی کی فضیلت کیا ہے۔ ویسے تو اگر قیامت تک بھی ذکر کیا جائے گا مولا علی کا، اس کے باوجود بھی مولا علی کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ شان ہے مولا علی کی، مگر میں کچھ خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مولا علی کی شان کیا ہے، مولا علی کی فضیلت کیا ہے، مولا علی کا مرتبہ کیا ہے۔ تو آپ سنو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کو علم آدم دیکھنا ہے، اگر کسی کو نوح کی پرہیزگاری دیکھنا ہے، اگر کسی کو سخاوت ابراہیم دیکھنا ہے، تو وہ میرے علی کو دیکھ لے، تو وہ علی کو دیکھ لے۔ یہ شان ہے مولا علی کی۔ تو کیا پتا چلا کہ علم آدم علی کے اندر ہے، سخاوت ابراہیم علی کے اندر ہے، نوح کی پرہیزگاری بھی علی کے اندر ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ غیب دا نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو حشمت سلیمان دیکھنا ہے، اگر کسی کو قوت داؤد دیکھنا ہے، اگر کسی کو حسن یوسف دیکھنا ہے، تو وہ میرے علی کو دیکھ لے۔ علی کے اندر حسن یوسف بھی ہے، علی کے اندر یوسف کا حسن و جمال بھی ہے، علی کے اندر عظمت موسیٰ بھی ہے اور عبادت عیسیٰ بھی ہے۔ یہ شان ہے مولا علی کی، یہ عظمت ہے مولا علی کی۔ اور جب تک مولا علی سے سچی محبت نہیں ہوگی، کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ علی میرا بھائی ہے، علی میرا وزیر ہے، علی میرا دوست ہے۔ اور مولا علی سے ایک دن میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے علی، جنت میں تم میرے ساتھ رہو گے، تمہارا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ یہ عظمت ہے مولا علی کی۔ اور کتنا بڑا مقام ہے مولا علی کا کہ جب جنگ خیبر کے لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہد کو چنا تو مولا علی کو چنا،
اور جب اس مجاہد کی نشانی بتائی تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس مجاہد سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے، اس مجاہد سے اس کا رسول محبت کرتا ہے، اور وہ مجاہد اللہ تعالی سے محبت کرتا ہے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اس مجاہد کا نام علی ہے، اس مجاہد کا نام علی ہے۔ یہ شان ہے، یہ عظمت ہے مولا علی کی۔ اور آپ سنو، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ غیب دا نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے علی کے بارے میں میرے ساتھ عہد کیا ہے کہ علی ہدایت کا پرچم ہے، علی ایمان کا ستون ہے، علی میرے پیشوا کا سچا دوست ہے، علی مجھ سے محبت کرتا ہے، علی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد میں آقا نے ارشاد فرمایا کہ کل جب میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ جنت کی چابیاں مجھ کو دے گا اور میں جنت کی چابیاں مولا علی کو دوں گا، اور علی سے ارشاد فرماؤں گا اے علی اب تم ڈیسائیڈ کرو کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا۔ جنت کی چابیاں علی کے پاس ہوں گی، علی جس کو چاہیں گے جنت میں بھیج دیں گے اور جس کو چاہیں گے جہنم میں بھیج دیں گے۔ تو جو غلام علی ہیں، جو علی کا ذکر کرتے ہیں، جو علی سے محبت کرتے ہیں، جو حضرت فاطمہ سے محبت کرتے ہیں، وہی جنت میں جائیں گے۔ یہ عظمت ہے مولا علی کی، کیونکہ علی کا ذکر مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض چہرے بگاڑ دیتا ہے۔ علی کے ذکر کو ادنا سمجھنے والوں، علی وہ ہے جو ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ یہ مولا علی کی شان ہے، یہ مولا علی کی عظمت ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مولا علی کی پیدائش کیسے ہوئی ہے، اور پیدائش سے پہلے، ولادت سے پہلے مولا علی کی کرامتیں کیا ہوئیں، مولا علی کی کون سی کرامتیں پیش آئیں۔ جب جناب ابو طالب یمن کے لیے نکلے، یمن کے سفر کے لیے نکلے اپنے مال کو فروخت کرنے کے لیے، اور جب یمن پہنچے، یمن پہنچنے کے بعد میں کسی نے بتایا یہاں پر ایک 300 سال کا آدمی رہتا ہے جو آسمانی کتابوں کا عالم ہے، تو جناب ابو طالب نے ارشاد فرمایا مجھے اس سے ملاقات کرنا ہے، اگر وہ آسمانی کتابوں کا عالم ہے تو میں اس سے ضرور ملاقات کروں گا۔ ابو طالب اس کے پاس میں جاتے ہیں، اس کی عمر 300 سال کی ہو چکی تھی، تو عمر کی وجہ سے اس کی جو پیشانی کی چمڑی تھی وہ بھی لٹک چکی تھی۔ جب جناب ابو طالب اس کے پاس میں جاتے ہیں، اس نے اپنی چمڑی کو اٹھایا، اور جیسے ہی جناب ابو طالب کو دیکھا، دیکھتے ہی اس نے کہا کیا آپ مکہ کے رہنے والے ہیں؟ کیا آپ مکہ کے رہنے والے ہیں؟ ابو طالب نے کہا ہاں میں مکہ کا رہنے والا ہوں۔ اس کے بعد میں اس عالم نے کہا کہ آپ کا تعلق قریش سے ہے؟ ابو طالب نے کہا ہاں میرا تعلق قریش سے ہے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کا تعلق بنو ہاشم سے ہے؟ تو ابو طالب نے کہا ہاں میرا تعلق بنو ہاشم سے ہے۔ اس کے بعد میں کہا اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ کا نام عبد مناف ہوگا اور آپ کو دنیا عمران کہتی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا ہاں یہ بات بھی حق ہے، یہ بات بھی صحیح ہے۔ اس کے بعد میں وہ کہتا ہے آپ کا کوئی بھائی ہے؟ ابو طالب نے کہا ہاں میرا بھائی ہے۔ اس نے کہا آپ کے بھائی کا کوئی بیٹا ہے، اس کا نام محمد ہے، اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو کیا اس کی عمر 30 سال کے قریب ہونے والی ہے؟ ابو طالب نے کہا ہاں میرا ایک بھائی ہے، اس کا ایک بیٹا بھی ہے، اس کی عمر 30 سال کی ہونے والی ہے، اس کا نام محمد ہے۔ جب اتنا سنا اس نے مسکرانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب آخری نبی کی عمر 30 سال کے قریب ہونے والی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کے چچا کے گھر ایک بیٹا عطا فرمائے گا، اس کا نام علی ہوگا اور وہ ولیوں کا سردار ہوگا۔ یہ علامت اس نے بتائی، یہ مولا علی کی شان ہے، یہ فضیلت اس نے بتائی۔ ابھی ابو طالب کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ میری بی بی حمل سے ہے، میری بی بی حاملہ ہے۔ تو اس نے کہا آپ کا
بچہ آپ کی بیوی کے شکم مبارک میں آ چکا ہے، اگر آخری نبی کی عمر 30 سال کی ہونے والی ہے، جناب ابو طالب نے کہا میں تیری بات پر کیسے بلیو کر سکتا ہوں، میں تیری بات پر کیسے یقین کر سکتا ہوں، مجھے پروف چاہیے۔ اس عالم نے کہا آپ جو چاہتے ہو میں آپ کو پروف دے سکتا ہوں۔ ابو طالب نے کہا یہاں پر یہ جو انار کا درخت نظر آ رہا ہے یہ بہت زیادہ خشک ہو چکا ہے، اس کے اوپر اب انار نہیں موجود ہیں، تم دعا کرو، میں دیکھنا چاہتا ہوں آخر تمہاری عظمت کیا ہے، تمہارا مرتبہ کیا ہے، تمہاری دعا میں کتنی تاثیر ہے، تم یہ دعا کرو کہ اس پر تازہ انار آ جائیں، اس پر تازہ انار آ جائیں، اگر ایسا ہو گیا میں تمہاری بات پر بلیو کر لوں گا۔ اللہ اللہ، اس نے دعا کی، اور جیسے ہی اس نے دعا کی اللہ تعالیٰ اس خشک درخت پر تازہ انار عطا فرما دیتا ہے۔ جب ابو طالب نے یہ منظر دیکھا ابو طالب حیران ہو جاتے ہیں، اور انہوں نے اپنے مال کو فروخت کیا اور جلد سے جلد مکہ پہنچتے ہیں کہ اپنی بیوی سے ملاقات کروں، اپنی بیوی کے پاس جاؤں اور اپنی بیوی سے پوچھوں، اپنی بیوی سے معلوم کرو کیا کسی بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، کیا کوئی بچہ آنے والا ہے، اس نے جو کہا کیا وہ سچ ہے۔ اللہ اکبر، ابو طالب بہت جلد مکہ آ جاتے ہیں، اپنی بیوی فاطمہ بنت اسد کے پاس میں جاتے ہیں، اپنی بیوی فاطمہ بنت اسد کے جیسے ہی پاس پہنچے کہا مبارک ہو گھر میں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، کہا گھر میں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ فاطمہ بنت اسد نے کہا آپ کو کیسے معلوم ہے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو ابو طالب نے سارا واقعہ بتایا، اور ہمارے گھر میں بچہ ہی پیدا ہوگا اور وہ علی ہوگا، اور وہ تمام کے تمام ولیوں کا سردار ہوگا۔ یہ شان ہے مولا علی کی۔ اب آپ کرامت سنو مولا علی کی۔ جب مولا علی اپنی ماں کے شکم مبارک میں آ گئے، اس وقت جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد سے ملاقات کرنے کے لیے آتے، اس وقت حضرت فاطمہ کھڑی ہو جاتی۔ اللہ اکبر، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا جب مولا علی اپنی ماں کی شکم مبارک میں نہیں آئے تھے کہ سرکار آئیں اور فاطمہ اٹھ کر کھڑی ہو جائیں، کیونکہ وہ چچی ہیں اور ابھی نبی نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے کہ میں نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں، مجھ سے محبت کرو، میرا ادب کرو، میرا احترام کرو، میں نبی ہوں۔ ابھی آقا نے یہ اعلان نہیں کیا ہے، تو بڑے چھوٹوں کا ادب تھوڑی کرتے ہیں، اور چچی کب ادب کرتی ہے؟ اللہ اکبر، اگر کوئی بچہ عالم بن جائے تو اگر چاچا ہوگا وہ اٹھ کر کھڑا ہو سکتا ہے اپنے بھتیجے کے استقبال کے لیے، مگر جو چاچی ہوتی ہے وہ کھڑی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، بات بھی صحیح ہے کیونکہ بڑے چھوٹوں کا احترام نہیں کرتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی چاچی حضرت فاطمہ بنت اسد سے ملاقات کرنے کے لیے آتے، فاطمہ ان کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی۔ ایک دن جناب ابو طالب نے پوچھ لیا، اے فاطمہ یہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا بھتیجا محمد آتا ہے تو محمد کو دیکھ کر کھڑی ہو جاتی ہے، آخر تو ایسا کیوں کرتی ہے؟ فاطمہ بنت اسد نے کہا، جناب ابو طالب سے کہا، اے میرے شوہر انعامدار، میں خود کھڑی نہیں ہوتی ہوں، میرا پیٹ کا جو بچہ ہے وہ کچھ نہ کچھ حرکت کرتا ہے اور مجھے کھڑے ہونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، آج اگر ہم اپنی دنیا کا جائزہ لیں، بچہ پیدا ہو جاتا ہے، بچہ 2 سال کا ہے یا بچہ 1 سال کا ہے، اسے ابھی کچھ بھی شعور نہیں ہے کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے۔ اگر بچے کے سامنے پیشاب رکھ دیا جائے، اگر بچے کے سامنے کھانا رکھ دیا جائے، بچہ تمیز نہیں کر پائے گا، بچہ تمیز نہیں کر پائے گا، کیونکہ وہ بچہ ہے اور بچے کے اندر شعور نہیں ہوتا ہے۔ بچے کو بچہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس میں شعور نہیں ہے۔ مگر قربان ہو جاؤ مولا علی کی ذات پر، قربان ہو جاؤ مولا علی کی عظمت پر، علی کا مرتبہ کیا ہے، علی کی شان کیا ہے، علی کا مقام کیا ہے، علی کا اسٹیٹس کیا ہے، علی کی شان کیا ہے، علی کا رتبہ کیا ہے۔ ابھی ماں کے پیٹ کے اندر ہیں اور آقا کا ادب کر رہے ہیں، آقا کی عظمت کو جانتے ہیں، آقا کے مرتبے کو جانتے ہیں، آقا کے اسٹیٹس کو جانتے ہیں، آقا کے مقام کو جانتے ہیں، آقا کے رتبے کو
جانتے ہیں جب جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچی سے حضرت فاطمہ بنت اسد سے ملاقات کرنے کے لیے آتے، اس وقت حضرت فاطمہ کھڑی ہو جاتی۔ ایک دن ابو طالب نے امتحان لینے کے لیے فاطمہ بنت اسد کے کندھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا کہ جب محمد آئے گا تو میں فاطمہ بنت اسد کو کھڑے ہونے نہیں دوں گا، اگر یہ کھڑے ہونے کی کوشش کرے گی میں اس کو کھڑے ہونے نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر، حضرت فاطمہ بیٹی ہیں، میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے ہیں، حضرت فاطمہ سے ملاقات کرنے آنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، ابو طالب نے فاطمہ بنت اسد کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیا کہ آج اس کو کھڑے ہونے نہیں دوں گا۔ جب میرے سرکار تشریف لائے، جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ابو طالب نے اپنی پوری طاقت لگا دی کہ فاطمہ کو کھڑے ہونے نہیں دوں گا، مگر آقا کے دیوانوں اندر سے فاتح خیبر، شیر خدا، داماد پیغمبر، فاتح خیبر علی مرتضی مشکل کشا نے جب طاقت لگائی تو علی کی طاقت کے سامنے ابو طالب کی طاقت فیل ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے، خدا کا شیر کہا جاتا ہے، مصطفیٰ کا دوست کہا جاتا ہے، مصطفیٰ کا یار کہا جاتا ہے، مصطفیٰ کا پیارا کہا جاتا ہے۔ مولا علی نے اپنی طاقت لگائی ماں کے پیٹ کے اندر سے اور ابو طالب نے اپنی طاقت لگائی، ابو طالب کی طاقت فیل ہو جاتی ہے علی کی طاقت کے سامنے، اور مولا علی پوری طاقت لگاتے ہیں اور حضرت فاطمہ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یہ علی کی طاقت ہے، یہ علی کی عظمت ہے، یہ شان ہے مولا علی کی کہ ماں کے پیٹ کے اندر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو جانتے ہیں، سرکار کے مرتبے کو جانتے ہیں۔ اس وجہ سے پوری دنیا آج علی علی کا ذکر کرتی ہے، اور آپ سمجھ لو جو علی کا ذکر کرتا ہے وہی مومن ہے، اور جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے۔ علی کی محبت ایمان کی علامت ہے، علی کا بغض کفر کی علامت ہے۔ جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہ جنت میں جائے گا، جس کے دل میں علی کا بغض ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو علی سے محبت کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کیسے ہوئی؟ حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت فاطمہ بنت اسد کعبے کا طواف کر رہی تھیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کو ایسا محسوس ہوا کہ اب میرے بچے کی ولادت ہو سکتی ہے، میرا بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد نے سوچا اب میں کیا کروں، میں کہاں پر جاؤں؟ حضرت فاطمہ بنت اسد سوچ ہی رہی تھی کہ کعبے کی دیوار پھٹتی ہے، غیب سے آواز آتی ہے فاطمہ ٹینشن مت لو، تم اندر آ جاؤ۔ حضرت فاطمہ اندر جاتی ہیں اور کعبے کے اندر مولا علی کی پیدائش ہوتی ہے۔ بے شمار کتب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ مولا علی کی پیدائش جو ہوئی ہے وہ کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث حق دہلوی نے یہ بات ازالۃ الخفا میں لکھی ہے کہ مولا علی کی پیدائش کعبے کے اندر ہوئی ہے، اور بے شمار کتب کے اندر موجود ہے کہ مولا علی کی پیدائش کعبے کے اندر ہوئی ہے۔ یہ مولا علی کی شان ہے، یہ مولا علی کی عظمت ہے، اور جس کے لیے سرکار نے سورج کو پلٹایا ہے اس کو علی کہا جاتا ہے، جس کے لیے سرکار نے سورج کو پلٹایا اس کو علی کہا جاتا ہے۔ تو علی سے محبت کرو، علی کا ذکر مقدر سوار دیتا ہے۔ جب تک علی سے محبت نہیں ہوگی کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ جنت کا ٹکٹ مولا علی بانٹیں گے، جنت کا ٹکٹ مولا علی بانٹیں گے۔ تو اگر مولا علی سے ٹکٹ لینا ہے تو علی سے محبت کرنی ہوگی، اور اگر علی سے محبت نہیں ہوگی تو جہنم میں جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں مولا علی کی محبت عطا فرمائے۔